کے درمیان معلق رہ جاتی ہے. ایسے لگتی ہے جیسے جی میں ایل دے پہنچے چوچا ہوتا ہے. اے باویں جی میں آکھے یا اللہ تو ہن آمدا نہیں آ جا آ دینا یا اللہ تو ہن آ جا. وہ بات دماغا اگے اللہ موجود نہیں ہے. ہن ستن دیا ہے نویں سر ستن دیا ہے. اسی تو یہ ویکھیا کہ ذرے ذرے دے وچ ان اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی ہے جس کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کو تجلیات سے منور کیے ہوئے ہے اور ہر ذرے کو روشنائی بخشے ہوئے ہے. تم کس اللہ کو بلا رہے ہو کہ آ جا؟ معلوم ہوا اندہ اللہ مقید اور موقوف ہے. آ جا مطلب یہاں نہیں, آ جائے. بیٹا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جا عین ظہور سونے خان فی اللہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ان کی بات نہیں ہے. درود پاک اس میں اعظم ہے بے شک و شبہ, اور دعا اگر درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو یہ بات بھی دلیل ہے کہ جب تک اس میں اعظم نہ ہو خدا دعا کو قبول ہی نہیں کرتا, اپنے عرش کے قریب ہی نہیں لاتا. تو معلوم ہوا درود پاک سب سے افضل وظیفہ ہے. اچھا تو بات اب آگے بڑھاتے ہیں. یہ میرا فرض تھا, یہ میرا حق تھا کہ میں نے درود کی بات کی. جب تک یہ نہ کی جائے ہمارا فریضہ اور حق ادا ہی نہیں ہوتا. سب سے پہلے وہ جو درود کی بات کرے, حضور آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات, میرے آقا, میرے بابا, میرے ملجا, انہوں نے موضوع آج مجھے دے دیا حضرت علامہ صاحب نے اور نقیب صاحب نے کہ آپ نے جشن مولود کعبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الغالب لا سیف اللہ ذوالفقار, آپ کا آپ نے بیان فرمانا اور کرنا ہے. لیکن میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان کا؟ محمد کی تعریف خود خدا کرتا ہے, محمد کی تعریف خود خدا کرتا ہے, تو علی کی تعریف خود مصطفیٰ کرتا ہے. علی کی تعریف خود مصطفیٰ کرتا ہے. تو میں حضرت علی کی شان کے بارے میں کچھ کہوں تو گویا کہ یہ میری زبان اتنی فصاحت و بلاغت والی تو نہیں کہ ان الفاظ کو سمیٹ کر آپ کے سپرد کرے, لیکن یہ ہے کہ غلامی میں جتنا کچھ ہے تھوڑا بہت بیان کروں گا. آپ جا رہے ہیں میرے آقا اور ساتھ میں معیت میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضور ایک علاقے سے گزر رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی ساتھ میں ہیں. اور میں تمہاری توجہ طلب ہوں, جب ساتھ ساتھ دونوں چل رہے ہیں قربان جاؤں, ساتھ ساتھ کیا کیا چل رہے ہیں؟ درود پاک بابا درمان ملے نہ ملے اس کا غم نہیں. سائے میں نے سننا سائے تانے سن اے درویشاں اور فقیران دی یقین جانو. حضرت علی میں گل لگے کرا گا کہ آپ نو جیڑا حصہ ملیا ہے نا, میں نے تے تانے اس حصے دی وراثت سن. اور پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ آپ دا بھی قول تانوں یاد ہے, اور کافی اکابرین اولیاء اللہ کاملین دا قول ہے, کتاباں موجود ہے, تواریخ دے وچ بھی موجود ہے کہ اللہ دے ولی دے مگر 3 چیزاں لازم ہوندیاں ہیں. ایک تہمت, دوسرا مفلسی, اور تیسرا بیماری. تیناں چ 2 نہ ہون تے ایک تے ہوندی ہے, جے ایک نہ ہوئے تے 2 ہوندیاں نے. جے فرمایا تینے نہ ہون تے انہوں اللہ دا ولی نہ جاگا جائے. یہ قبلہ پیر جماعت علی صاحب کا قول ہے, اور بھی اولیاء اللہ کا قول ہے. میں نے ان سے نہیں کافیوں سے سنا ہے, اور میں نے اپنے ہادی و پیشوا حضور پیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے. آپ بھی فرماتے تھے کہ یہ بات ایسے ہی ہے بیٹا کہ اللہ کا ولی اسے مانو جس کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہوں. 3 نہ ہو تو 2 ہو, 2 نہ ہو تو 1 ہو, 1 بھی نہ ہو تو فرمایا وہ فارغ ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی میں تھوڑی سی دل کی ترجمانی کر رہا ہوں. منزل مجھے ملے نہ ملے
اس کا غم نہیں، تو میرے ساتھ ساتھ ہے یہ بھی تو کم نہیں، تو میرے آقا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، اور اکثر آپ ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اس دن تنہائی تھی، کوئی اور صحاب بھی نہیں تھے، اور ایک علاقے سے گزر ہوا تو آوازیں آنے لگ گئی۔ کیڑی آوازیں آنے لگ پئیاں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آوازیں آنے لگ پئیاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تو آوازیں آئی ہیں نا کہ حضور علی وجہ اللہ الکریم، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے حضور کے چہرے والے متوجہ ہوئے، کیوں کہ جب کوئی سوال کا جواب نہ ملتا ہوئے، چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جائے تو جواب آ جائے، وہ نقطہ حل ہو جاتا ہے، وہ نقطہ حل ہو جاتا ہے۔ حضور کے چہرے والے جو توجہ دوڑائی نا تو حضور نے فرمایا علی کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آوازیں کون دیتا ہے؟ اتنی حسین و جمیل آوازیں کون دیتا ہے؟ عرض کی ہاں میرے آقا، میرے بابا، میرے بلجا، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آوازیں ایک طرح کی بھی نہیں ہیں، طرح طرح کی آوازیں ہیں، طرح طرح کی آوازیں ہیں، تو کون کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کی ہاں حضور بتلائیں، تشریف فرمائیں، اپنا بتلائیں، امر فرمائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ آوازیں نہ کوئی ایسا پتھر ہے، نہ کوئی ایسا درخت ہے، نہ کوئی ایسی فضا ہے، نہ کوئی ایسی ہوا ہے، نہ کوئی ایسا ذرہ ہے جو اس وقت میں محمد پر درود نہیں پڑھ رہا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک نباتات، ہر ایک جمالات، ہر ایک پتھر، ہر شجر، ہر حجر، ہر ایک میرے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سارے نبیان دا نبی، سارے نبیان دا نبی، سونا نبیان دا نبی، ویکھو نبیان دا نبی، تو امام سونے جدو ہواواں گونجیاں، جدو فضاواں گونجیاں، جدو ترانے گونجے، ذات الہ بھی شامل ہو گئی، فرمایا ابراہیم آ جاؤ، اسماعیل آ جاؤ، یحییٰ آ جاؤ، یعقوب آ جاؤ، اسحاق آ جاؤ، تے ویکھو سارے نبیاں دا نبی، سونا نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ تیرا مکھ جویں مکھ قرآن دا، تیرا کم جویں کم رحمان دا، ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ بات یہ کرنی کہ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ ذرے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حشرات الارض، یہ ساری چیزیں پہلے بھی درود پڑھتی تھی، آج آوازیں کیوں آئیں؟ پڑھتی تو تھی، آج علی کے کانوں میں کیوں ٹکرائی؟ تو ہے نا، وجہ تو ہوگی نا، یہی سے ابتدا کرتے ہیں، کیوں آئیں؟ ارے بھائی یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تھوڑی دیر پہلے، کچھ وقت پہلے حضور یہ فرما کے چلے تھے، یہ جو حدیث اس نے بیان کی ہے نا، انا مدینۃ العلم، یہ اصل میں صحیح سناد کے ساتھ نہیں ہے، انا دار الحکمہ، یہ صحیح سناد کے ساتھ ہے کہ میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں،
میں اسرار اور معرفت و حقیقت کا شہر ہوں، میں اسرار الہی کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ۔ کس کا دروازہ؟ حکمت کے شہر، حکمت کے گھر کا دروازہ، حکمت کے گھر کا دروازہ، معرفت کے گھر کا دروازہ ہے، معرفت و الہی کے گھر کا دروازہ، عرفان کے گھر کا دروازہ۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سچی دسیا جی، جدوں بھی کوئی گھر دے وچ جاندا ہے پہلے کتھوں گزرتا ہے؟ کتھوں گزرتا ہے؟ دروازے تو گزرتا ہے نا۔ تے جے کندھ ٹپ کے آوے تے پھر کی ہوندا ہے؟ اینو لاؤ تھلے تے مارو کھلے، اینو لاؤ تھلے تے مارو کھلے۔ تے جیڑا دروازے دے وچ جاندا ہوندا استقبال بھی ہوندا ہے، ان دی تعظیم بھی ہوندی ہے، ان دی توقیر بھی ہوندی ہے۔ اگے اپنے کرتوت جویں دے کرتوت سو اوویں دی تعظیم ہونی ہے نا۔ اپنے اعمال، اپنی شخصیت، اپنا نامہ اعمال، اپنے کرتوت، اپنی وجہ قطع، اپنا لائن دین ہے، اگے تے اپنی کیتی جو سکے، جو وڈنا ہے سو کڈنا ہے، جو کڈیا ہے سو وڈنا ہے۔ تو بات کرنے دا مقصد یہ تے اپنا اپنا ہے نا، لیکن میں بات درود نہیں کر رہا کہ علی اس کا دروازہ ہے، حضور اس حکمت کے گھر ہیں، حضور حکمت کے گھر ہیں، حضور دانائی کے گھر ہیں، حضور معرفت کے گھر ہیں، حضور عرفان کے گھر ہیں۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو شے بھی آئے گی وہ دروازے سے گزر کر آئے گی۔ لہذا ہماری عقیدت میں پڑا ہوا درود، ہماری محبت میں پڑا ہوا درود، یہ کنکریوں کا درود، یہ پرندوں کا درود، یہ چرندوں کا درود، یہ ہواؤں کا درود، یہ فضاؤں کا درود، یہ ہر ایک کا درود، جو بھی درود ہوگا، جیسا بھی درود ہوگا، علی کے پاس جائے گا، علی کے کانوں سے گزر کر مہر محبت لگوا کر حضور کے پاس۔ اب یہ لازم ہو گیا جب حضور کی زبان سے نکلا انا دار الحکمہ وعلی الابوابہا، تو لازم ہو گیا کہ دروازے سے گزر کر جائے، کیونکہ یہ تعظیم والا گھر ہے۔ یہ وہ گھر نہیں، یہ تو وہ گھر ہے جہاں کے جبرائیل جیسے بھی بام پر نہ بیٹھے، جہاں کہ جبرائیل جیسے بام پر نہ بیٹھے، اور جہاں اسرائیل جیسے ہاتھ بن کے کھڑے ہوں کہ حضور اجازت فرمائے تو اندر آ جاؤ۔ تو یہاں کیسے لازم ہے؟ یہ تو ظاہریت کا حضور کا گھر ہے، اور جو باطن خانہ محبت ہے وہاں دروازہ علی ہے۔ اچھا، ایتھے بھی دروازہ علی تے جنت دے دروازے دے وچ بھی دروازہ علی۔ مہر تو علی کے ہاتھ میں ہوگی نا، اور درود تو بجے نہ آیا، بھلا کتے کتے بجے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد، حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، تو اس کا دروازہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی ابوابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات، آج کل یہ فیس بکوں پر اکثر میں نے سنا، دیکھا، پڑھا کہ میں علم کا شہر ہوں، صدیق اکبر اس کی دیواریں ہیں، ستون ہیں، چھت ہیں، عمر فاروق اس کی۔ میں علیلانیہ کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ صدیق کی محبت کے بغیر ایمان مکمل، عمر فاروق کی تعظیم کے بغیر ایمان مکمل۔ جسے آقا کہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، جسے آقا کہیں عثمان ذو النورین، جسے آقا کہیں کہ ایک دی فوت ہو گئی، دوجی فوت ہو گئی، سینے دے نال لگا لیا، سینے نال لگایا تے حضور دے ویاں سو آ گئے، عثمان ذو النورین دے ویاں سو آ گئے۔ فرمایا عثمان میریاں 40 دھیاں اللہ میں دیندہ، 40 دھیاں اللہ میں دیندہ، میں تینوں دیندہ، فوت ہو جاندی، پھر دوسری دیندہ، فوت ہو جاندی، پھر تیسری دیندہ، فوت ہو جاندی، 40 دھیاں اللہ مینوں دیندہ رہندا، میں تینوں دیندہ رہندا، اللہ فوت کرتا رہے۔ یہ اس عثمان دی گل، لیکن اتنی تعظیم، اتنا رتبہ، اتنے کمالات، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، گویا کہ آپ کی تعریف کے متعلق کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حدیث گھر لیتے ہیں نا، یہ در حقیقت ان کی شان کی اس بات نہیں کرتی. یہ تو جب اس کی صحت کامل نہیں ہوتی، حدیث کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حدیث جو ہے وہ پیچھے کوئی نسبت نہیں رکھتی، نہ اس کا کوئی راوی ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سند ہوتی ہے، تو پھر جو صاحب شعور ہے ان کے وہ شان میں نفی کرتی ہے، اس بات نہیں کرتی. اس لیے ایسی جھوٹی حدیثوں کو آگے شیئر نہ کیا کرو. جب بھی کوئی حدیث اور ایسی چیز آئے تو اپنے امام اور اپنے جو تمہارے علاقے کے ہیں، جو تمہاری مسجد کے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. میں فیس بک کی مولوی آپ نہ بن گیا کرو کہ خود یہ سارا کوئی بن جاتے ہو کہ یہ فلاں پڑا. یہ بعض اوقات جھوٹ بھی اکثر گڑ کے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں کہ حضرت عمر فاروق جو دیواریں ہیں، عثمان غنی ستون ہیں، حضرت صدیق اکبر اس کی چھت ہیں، لیکن نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. ایک ہی حدیث ہے، انا دار الحکمہ وعلی ابوابھا. آئی سمجھ؟ علی کیا ہے؟ کیا ہے علی؟ میں علی کی شان کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا؟ جس کی شان خود رب ذوالجلال بیان کرے، جس کی شان جبرائیل امین بیان کرے، جس کی معرفت و حکمت کو انبیاء کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام سلام کرے. حضور آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا نا، جب جنت میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے دودھ کی نہر جو تھی اس کی سیر کروائی، سلسبیل دکھائی، پانی کی دکھائی، شہد کی دکھائی، باغات دکھائے، محلات دکھائے، غربات دکھائی، حوریں دکھائی، تمام جنت کی سیر کروائی. کس کی سیر کروائی؟ جنت کی سیر کروائی. جب حضرت آدم کو تمام جنت کی سیر کروائی نا، تو ایک مقام ایسا تھا، ایک کمرہ تھا اور اس کا ایک دروازہ تھا. آپ فرماتے ہیں دروازہ جو تھا نا وہ سونے کا تھا، چاندی کے اس کے کنڈے تھے. جب دروازے کو کھولا گیا نا تو وہ کمرہ جو تھا، کمرے کی ایک ایک اینٹ یاقوت، عقیق، زبر، ایسے لال و جواہر سے جڑی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی. اور اس میں جو گارا تھا وہ چاندی کا تھا، جو گارا تھا وہ چاندی کا تھا. اس کا فرش جو ہے وہ فیروزے کا تھا، اور اس کے اوپر ایک اعلیٰ قسم کا حجاب ڈلا ہوا ہے اور ایک اعلیٰ قسم کی ایک تصویر ہے. کیا ہے؟ تصویر. ایک اعلیٰ قسم کی تصویر. حجاب ڈلا ہوا ہے، حجاب ڈلا ہوا ہے، تصویر ہے، اور وہ جنت کا مکان ہے. آدم علیہ السلام سیر کر رہے ہیں، جبریل امین سیر کروا رہے ہیں، اور جب دیکھا نا کہ وہ جنت کا جو مکان ہے اس میں جو تصویر ہے، حضرت آدم کے دل میں تڑپ ہوئی کہ اے جبریل اس کا حجاب تو اٹھاؤ دیکھوں یہ کون ہے. یہ ایسی گھڑی ہوئی تصویر نہیں تھی، سچی 10 مصورہ کی میں گزری ایہو جی تصویر بناؤں لگیا. یہ تصویر تھی. آج کچھ لوگوں کو تصویر سے اعتراض ہے، وہ تصویروں اور ان تصویروں میں بہت فرق ہے. تصویروں میں فرق ہے. اگر یہ تصویریں اور وہ تصویریں ایک ہی درجہ رکھ لیتی تو پھر بو علی کلندر کیوں فرماتے ہست در سینہ ما جلوہ جانان ما بت پرستین کے ما دل ہست صنم خانہ ما اے پدر چشمہ حیوان کے برامی نازی بہت جکت رائے زی درد تا پیمانہ ما. یہ تصویر عام نہیں ہے، یہ تو کسی خاص کی تصویر ہے، یہ تو نسبت والے کی تصویر ہے. اچھا تو تصویر تھی. جب حجاب اٹھایا، جب جبریل امین نے حجاب اٹھایا تو کیا دیکھا؟ بہت ہی اعلیٰ تصویر تھی. کیا دیکھا بھائی؟ فرماتے ہیں یہ جو سر پہ تاج ہے نا، اس عورت کے سر پہ جو تاج ہے، یہ پہلے نمبر پہ عورت کون ہے؟ فرمایا اے آدم یہ تمہاری ہی بیٹیوں میں سے بیٹی ہوگی جو آخر الزمان کے گھر پیدا ہوگی، جس کا نام فاطمہ زہرا ہوگا. یہ اس فاطمہ زہرا کی تصویر ہے، یہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے. فرمایا اس کے سر پہ تاج بہت خوبصورت ہے. یہ تاج کس کا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسا تاج میں نے ساری جنت کی سیر کی، ایسا تاج نہ مثل دیکھی نہ مثال دیکھا.
جس کی چمک، جس کی دمک آنکھوں پہ روب چاڑے جا رہی ہے، ایسا کہ آنکھیں تاب نہیں لاتی کہ آنکھ بھر کے دیکھ لیں۔ فرمایا یہ تاج محمد مصطفیٰ ہے، یہ تاج محمد مصطفیٰ کی عظمت کا ہے۔ فرمایا کانوں میں بوندے بڑے خوبصورت ہیں، کانوں میں بوندے بڑے خوبصورت ہیں۔ فرمایا یہ بوندے ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے، ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے۔ فرمایا اس کے گلے میں ہار کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ ہار کوئی اور نہیں، یہ شیر خدا ہے۔ یہ ہار کیا ہے؟ عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ رسالت، آسمان عالیہ جاتری شریف۔ بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہی تو پانچ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم شفیع معظم شفیع محتشم آپ گھر تشریف لائے۔ کس کے گھر تشریف لائے؟ فرمایا فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ دروازے سے جب داخل ہوئے تو دور سے ہوئے حضرت حسین آپ کے پاس آئے۔ ایک روایت ایسے ہے، دوسری ہے آپ جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے اور حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک یہ ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ کھڑے تھے اور گھر میں داخل ہوئے، حضرت حسین آئے، آپ نے اپنی کالی کمبلی میں اوڑھ لی، اب وہ ڈھانپ لیا۔ پھر حضرت حسن آئے، دوسری سائڈ پہ ڈھانپ لیا۔ حضرت فاطمہ آئی، آپ نے ان کو بھی ڈھانپ لیا۔ شیر خدا آئے، ان کو بھی ایسے کر کے ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نے ایسے ایسے، یہ روایت ہے اس میں کہ حضور نے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کیے۔ جو دوسری روایت ہے اس میں حضور نے اپنے منہ پر بھی کپڑا لے لیا اور اپنے ہاتھ ایسے آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند کیے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ گواہ ہو جا، تیرا محبوب کہہ رہا ہے، تیرا محبوب کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ آج کوئی تو انہوں آکھے کہ فلاں بھی اہل بیت ہے، بیت کا فرق ہے۔ گھر والے تو کئی ہوں گے لیکن کئی در والے ہوتے ہیں، کئی گھر والے ہوتے ہیں۔ جن کو میرے محبوب کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، وہی اہل بیت ہیں، ورنہ تو سلیمان فارسی بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا السلیمان منا باہر البیت، کیا وہ حسن حسین ہو گیا؟ نہیں نا، جب ان کو نبی کہے لوگ کہنے لگ پسند حضرت سلیمان حضور دے بیٹے تھے، چلو حضور نے اپنے قریب کے منسلک کیتا تو لوگ کہنے لگ پائے، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور آخری پیغمبر اور نبی ہیں، آپ میں سے کوئی، آپ کسی مرد کے جدو میرے حسین دی والے یہی حضور نے فرمایا اللہم اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے اہل بیت نے جنہ دے وچ حسن بھی شامل ہے، جنہ دے وچ حسین بھی شامل ہے، جنہ دے وچ علی بھی شامل ہے، جنہ دے وچ فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، یہ اہل بیت نہیں۔ اور کیا گالے تھے وہ گئی سلیمان دی والی آکھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جڑا محمد ہے، یہ جڑا تہاڈا نبی ہے، تہاڈا سردار ہے، تہاڈا آقا ہے، تہاڈا پیغمبر ہے، تہاڈا رسول ہے، تہاڈے دل دا تارا ہے، تہاڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تہاڈا سکون ہے، تہاڈی شفاعت ہے، تہاڈی دوا ہے، یہ سب کچھ تمہاری پوری کائنات ہے۔ جو یہ جو محمد ہے یہ کسی مرد کا باپ نہیں۔ تو جب حسین کی باری آئی تو حضور نے بازو سے پکڑا اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل تک تمام انبیاء کی اولاد ان کی اپنی پشتوں سے ہوتی ہوئی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل
پشتوں سے ہوتی ہے، لیکن فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا علی وہ ہے کہ میری اولاد علی کی پشت سے ہوگی، اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ ہؤلاء اہل بیت، یہ اہل بیت ہیں، یہ علی اہل بیت ہے، یہ فاطمہ اہل بیت ہے، یہ حسین اہل بیت ہے، یہ حسن اہل بیت ہے۔ کوئے گلدستائے پنجتن اور ہے، یہ چمن اور ہے۔ کوئے گلدستائے پنجتن اور ہے، یہ چمن اور ہے۔ شان آل حسین و حسن اور ہے، یہ چمن اور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لگتا ڈھلے ڈھلے بیلی نے نیندرہ ہون نہیں ہے، کوئی گل نہیں، میں نو نظرہ سی تے میں سکرہ زین کھا دیئے حضور دی محبت بیٹھا نیندر اٹھ گئی، پر تو انہوں پتہ نہیں کی کھا دا جے بہتا نہ لے لے جو دھیان نہ جاگ دے ہی۔ میرے بھائی میں پہلے بھی کہہ چکا، اب بھی کہوں گا،